الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة وقال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ 40 إِمْرَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ رواه البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ماں اور بہنوں، حق تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ دنیا کی زندگی بطور امتحان کے دی ہے۔ کامیاب ہے وہ بندہ اور وہ بندی جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا کے اندر دونوں چیزیں نظروں کے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ ایک کو ہم نام دیں گے خیر کا، بھلائی کا، اور ایک کو ہم نام دے دیں شر کا، برائی کا، گناہ کا۔ یہ دونوں راستے ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو حکم دیا کہ تم امانت صحیح طریقے سے ادا کر آؤ، جن کا حق ہے ان کا حق ادا کر آؤ۔ جو امانتیں تمہارے پاس ہیں وہ صاحب امانت کو امانت داری کے ساتھ پیش کرو۔ دنیا کے اندر اگر کسی آدمی نے کرائے کا مکان لیا، اب جو مکان مالک ہے، جو صاحب مکان ہے، وہ اگر ہمارے گھر پر آئے اور دیکھیں کہ ہم نے اس کے گھر کے تمام پرزے نکال کر ایک جا کر دیے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کہیں سے چونا اکھاڑ کے رکھا ہے، کہیں سے اینٹ اکھاڑ کے رکھی ہے، کہیں سے پائپ اکھاڑ کر رکھی ہے،
کہیں سے ٹائلز اکھاڑ کر رکھے ہیں، تو خیر ہم نے اس کے تمام پرزوں کو یکجا اکٹھا کر دیا توڑ پھوڑ کر، یا یہ کہ ہم نے اس کے گھر کو گندا کر دیا، یا یہ کہ اس نے جس مقصد کے ساتھ ہم کو گھر رہنے کے لیے دیا تھا اس مقصد سے ہٹ کر ہم نے اس گھر کا استعمال کیا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ مکان مالک یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم کو کہے گا کہ تم میرا مکان خالی کرو، تم میرے مکان میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ تو اسی طریقے سے ہم سب کو جو بدن دیا گیا، جسم دیا گیا 5 فٹ 6 فٹ کا، یہ اللہ نے بطور امانت کے ہم کو دیا ہے۔ اگر ہم اس میں خیانت کریں گے، آنکھوں کا استعمال غلط کریں گے، کانوں کا استعمال غلط کریں گے، ہاتھوں اور پیروں کا استعمال غلط کریں گے، تو پھر حق تبارک و تعالی کو کتنا غصہ آئے گا کہ اس کی بدن کا مالک میں ہوں اور یہ میرے دیے ہوئے بدن کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ حق تبارک و تعالی کا بڑا رحم اور کرم ہے ہم سب پر کہ وہ فوراً ہماری نعمتوں کو چھینتے نہیں، ہم کو ڈھیل دے دیتے ہیں کہ او میرے بندے باز آ جا، توبہ کر لے، استغفار کر لے، رب کے سامنے جھک جا، معافی مانگ لے۔ اگر بندہ جو ہے جھک جاتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے تو حق تبارک و تعالی اس کے اوپر سے جو ہے حالات کو دور کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی تو مہلک بیماریوں کو عام کر دیا جائے گا۔ آج ہم غور کریں، ہر دوسرے دن نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، ایسی بیماریاں جن کا نام ہمارے باپ دادا نے کبھی سنا ہی نہیں، پتہ چلا کہ یہ بے حیائی اور فحاشی کا نتیجہ ہے۔ آج حق تبارک و تعالی نے جسم چھپانے کے لیے مجھے کپڑا دیا، میں اس کپڑے کا استعمال کے اندر یہ سوچتا نہیں کہ میرے رب نے اس کے استعمال کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کپڑے پہننے پر کیا وعید بیان کی اور کیا اس کپڑے کے پہننے کی مجھے سنن نبوی سے اجازت دی گئی۔ لیکن آج دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی عیاشی اور دنیا کے اندر لذتیں جو ہماری ظاہری آنکھیں دیکھتی ہے، اسی کو دیکھ کر ہمارا نوجوان بیٹا، ہماری نوجوان بیٹی اپنے ماں باپ سے یہ کہتی ہے کہ فلانا کپڑا مجھے دلا دو، میں آپ کی ایک نہ ایک بیٹی ہوں۔ بیٹا کہتا ہے مجھے فلانا جوڑا دلا دو، میں آپ کا لاڑکا ایک نہ ایک بیٹا ہوں، میری جو ہے تمنا پوری ہوگی، میں جو ہے خوش ہو جاؤں گا۔ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کمائی کس لیے، ہمارا بچہ اس کپڑے کے بغیر رہ نہیں سکتا، ہم پہلی فرصت میں اس کو وہ کپڑا دلائیں گے جس کپڑے کے دلانے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں۔ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا اور بچے کا دل خوش کر کر بچے کو جو ہے وہ چیز دلا کر میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ میرا بچہ مجھ سے خوش ہے۔ لیکن رات کو سوتے وقت کبھی ماں اور باپ یہ نہیں سوچتی کہ بادشاہوں کا بادشاہ مجھ سے ناراض ہے اور پیارے آقا جو تمام نبیوں کے سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اگر آج کی رات میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، رب کے سامنے میں کون سی پوزیشن میں کھڑا رہوں گا، نبی کو کیا منہ بتلاؤں گا؟ میرا رب کہے گا کہ تو نے کس کی نافرمانی کی
تجھے معلوم بھی ہے تو نے مدد کرنے والے رب کی نافرمانی کی، اب آج تیری مدد کون کرے گا؟ تو کس سے مدد چاہے گا؟ مدد کرنے والے ہی کو تو نے ناراض کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن پوچھیں گے، او میرے پیارے امتی، کون سی چیز تجھے گیروں کی طرف لے گئی؟ کیا تجھے تیرے نبی کا دیا ہوا طریقہ پسند نہیں تھا؟ تو نے نبی کے طریقے سے ہٹ کر فلانا فیشن والا لباس پہنا جو لڑکی کے بدن پر مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے جو ہے اپنے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ بہت سی عورتیں ایسی جو باوجود کپڑے پہننے کے ننگی نظر آئے گی۔ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی تھی؟ کیا تم نے وہ وعید نہیں سنی تھی؟ لیکن وہاں جو ہے ہم کیا کر سکیں گے؟ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر اللہ کا نبی یہ کہہ دے کہ جاؤ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں تمہارا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو گھر کے ماحول کے بنانے میں سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اور ماں باپ جو ہے اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ بچہ راضی ہو جائے، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے اللہ کا نبی ناراض ہو، اس کی جو ہے پرواہ نہیں کی جاتی، جس کی نحوست آج ہم دیکھ رہے ہیں گھروں میں کہ اولاد بڑی ہو گئی، نہ ماں کا کہنا سنتی ہے نہ باپ کا سنتی ہے، اس لیے کہ بچپن سے اللہ کا حکم ماننے پر اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے پر ہم نے اس کو تاکید نہیں کی۔ اب اس نے یہ سمجھ لیا کہ جب اللہ کے حکم کو میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ نبی کے طریقوں پر میں نہیں چلتا، تو ماں باپ اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اب وہی بچہ ماں کو پوری رات رلا رہا ہے، باپ کو پوری رات رلا رہا ہے، لیکن ماں باپ آج روتے روتے یہ کہتے ہیں کاش ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی اور گھر کا ماحول دینی ماحول بنایا ہوتا، تو آج یہ اولاد اگر میری آنکھ میں سے آنسو کا ایک قطرہ نکلتا بے چین ہو جاتی، میرے قریب آ کر بیٹھ جاتی، مجھے پانی پلاتی، میرے سر پر ہاتھ رکھتی اور کہتی کہ میری ماں تو مجھ سے ناراض ہو گئی، تو کس بات پر ناراض ہو گئی؟ میری ماں میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، تو کہے تو تیرے پیر دباؤں، تو کہے تو میں تیرا کھانا بنا دوں، تو کہے تو میں پانی بھر دوں، تو جو کہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن بڑا افسوس وہ تربیتی وقت جو تھا وہ چلا گیا۔ اب جو ہے ماں باپ رو رو کر اپنی زندگی کے آخری ایام پورے کرتے ہیں، تو میری ماں اور بہنوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ابھی سے جو ہے تربیتی ماحول بنایا جائے، بچے کو سکھلایا جائے کہ وہ میرے پیارے بیٹے تو کاروبار پر جا رہا ہے، بزنس پر جا رہا ہے، دکان پر جا رہا ہے، تو کسی کے ساتھ ناپ تول میں کمی مت کرنا، پورا سودا تول کر دینا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے حق تبارک و تعالی نے فرمایا ہے الذین ویل للمطففین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ او پیارے بچے، اگر خدا برباد کرنا چاہے تو ظاہر میں دیکھے گا کہ مال آ رہا ہے، میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے کنٹینر جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم پارسل کھانے کا پارسل منگواتے ہیں، اب وہ کنٹینر 900 گرام کا ہے اور بچہ جو ہے کلو کا کہہ کر بیچ رہا ہے، 950 گرام کا کہہ کر بیچ رہا ہے۔ اب اس کی تجارت میں کبھی برکت نہیں ہوگی، ظاہر میں مال نظر آئے گا لیکن اللہ کی طرف سے بربادی ہوگی، تو یہ پل بھر میں ختم ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسا کہ اگلی قوموں کو حق تبارک و تعالی نے اسی لیے ہلاک کیا، بعض کو کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے جو ہے اپنے بچے کو سمجھائے۔ ہماری بچی ہے، اگر جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر مہندی نہیں لگاتی، بلکہ جو ہے آج کل دیکھا گیا کہ مہندی کے مقابلے میں ہماری بچیاں نیل پولش کا استعمال زیادہ کرتی ہیں۔ ہم اپنی بچی کو بتلائیں کہ نیل پولش کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فقہا نے لکھا ہے غسل نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے غسل سے پاک کیسے ہوں گے؟ ہم اپنی بچیوں کو یہ سمجھائیں۔ اور بچیاں اکثر دیکھا گیا ناخن بہت بڑے بڑے کر لیتی ہیں اور ناخن کٹاتی نہیں،
وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں اچھی نظر آ رہی ہوں، بڑی بے پرواہ ہو گئی، بڑی غافل ہو گئی، ناخن بڑھتے جا رہے ہیں، ماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، بہن بھی دیکھ رہی ہے، لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، اپنی پیاری بچی کو سمجھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، یہ نادان ہے، یہ جانتی نہیں کہ اس کی نحوست کیا ہے، اس سلسلے میں فقہا نے کیا لکھا۔ آج تک میری بچی کو میں نے غسل کا طریقہ بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ بعضی بچیاں جوان ہو جاتی ہے اور شادی کی جب تاریخ طے ہو جاتی ہے اس وقت دینی بہنوں سے جا کر پوچھتی ہیں کہ مجھے فرض غسل کا طریقہ تو بتلاؤ۔ میری ماں اور بہنوں، ہم سوچے تو صحیح ہم کہاں پہنچ گئے۔ ہم پیارے نبی کی وہ پیاری امتیں تھے کہ ہم لوگوں کو دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے، ہم لوگوں کو سبق دیا کرتے تھے کہ سچ بولنا ہے، اور ہم بھی سچائی کے ساتھ چلتے تھے۔ آج میرا بچہ، میری بچی جھوٹ بول رہی ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر دیکھا گیا کہ ماں باپ ہی اولاد کو سکھلا رہی ہے کہ بیٹا جھوٹ بول لینا، اپنے ابو کو کہہ دینا ہم مارکیٹ نہیں گئے تھے، ہم فلانی جگہ گئے تھے۔ اپنی بچی کو ماں سکھلا رہی ہے کہ پیاری بیٹی، ابو پوچھیں تو ان سے یہ کہہ دینا کہ ہم مارکیٹ نہیں گئے تھے، ہم فلانی جگہ پر گئے تھے۔ اب وہ بچی اور وہ بچے کے ذہن سے جھوٹ کی نحوست نکل جاتی ہے، اب وہ بچہ بھی اور وہ بچی بھی بات بات میں جھوٹ بولتی ہے، جس کی نحوست حدیث شریف میں بیان فرمائی گئی، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلائے گا اور جھوٹ ہلاک کرے گا۔ اب میرا بچہ ہلاکت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اس کے بعد میں جی جلاؤں اور روؤں کہ میرے بچے کو یہ تکلیف کیسے آ گئی، یہ پریشانی کیسے آ گئی۔ رحمت کے فرشتے دور ہو گئے، جب جھوٹ بولا رحمت کے فرشتے دور ہو گئے۔ اب خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی آفت آ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم وضو کے فرائض اور نماز کی تمام چیزوں کو جاننے والے، آج میری نماز صحیح نہیں، میرا روزہ صحیح نہیں، میری زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں، آج میں یہ سوچ کر زندگی گزار رہی ہوں کہ نہ ادا کی تو کیا ہوگا، قربانی کا زمانہ آ گیا، قربانی ادا نہ کی تو کیا ہوگا۔ یہ تمام فرائض اور واجبات، اگر اللہ نے میرے اوپر قربانی واجب کر رکھی ہے تو میرے ذمے ضروری ہے۔ اگر میرا شوہر میری طرف سے قربانی نہ کرے تو مجھے اپنی طرف سے اپنی قربانی ادا کرنی ہے۔ ان تمام احکام سے آج ہم کتنے غافل ہو گئے۔ پیارے نبی نے ہمارے پیچھے کتنی محنتیں کی تھی، راتوں کو رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کی تھی، اور دن بھر اپنی امت کی فکر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ کل قیامت کے دن جب نبی کا آمنا سامنا ہوگا تو ہم نبی کو کیا منہ بتلائیں گے؟ اور کتنی دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر مسلمان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب جب بہت ساری نعمتوں سے محروم ہوئے تو ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا، فلانے نے کچھ کر دیا۔ کوئی کچھ نہیں کرتا، روزی کا مالک اللہ ہے، رزق اللہ کے اختیار میں۔ کسی کو ہم چھوٹا خدا نہ بنائیں کہ فلانے سے یہ ہوا اور فلانے سے یہ ہوا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی سلسلے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جن کا اختیار کرنا فرض ہے، جیسے پانی پینا، اپنے آپ کی جان بچانے کے لیے کھانا کھانا، تو یہ سبب ہے، لیکن یہ سبب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور کچھ سبب ایسے ہیں جن کو ضنی کہا گیا، جیسے بیماری کا آنا، بخار آ گیا، پیٹ میں درد ہونے لگا تو اب دوا کے لیے جانا، بعض علماء کے قول کے اعتبار سے سنت موقدہ یعنی واجب کا درجہ قرار دیا کہ ہم دوا کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں یا ڈاکٹر کو بلائیں یا حکیم کو بلائیں۔ یہ ضنی ہے کہ دوا لینا واجب ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا ڈاکٹر نہیں دے گا، شفا اللہ دیں گے۔
لیکن ہم کو کہا گیا کہ دوا والا سبب اختیار کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے، سنت بھی کہا بعضوں نے۔ تو خیر آج کل جو ہے اس کے اندر بھی بگاڑ ہے کہ اگر کسی کو کسی ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ نے شفا دے دی، وہ دوسرے کو کہتا ہے فلانی جگہ چلے جاؤ اچھے ہو جاؤ گے، تو یہ جملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ کو لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھو مجھے بھی اللہ نے اس کی دوا کے ذریعے سے شفا دی، آپ بھی جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلانے ڈاکٹر کے ہاتھ میں فلانے ڈاکٹر شفا دیتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ تو خیر یہ دوسرا سبب تھا ظنی کا مطلب ہوتا ہے احتمال کہ ہو سکتا ہے شفا ملے اور ہو سکتا ہے شفا نہ بھی ملے۔ اور تیسرا جو ہے سبب وہمی ہے کہ اگر کسی نے کچھ کر دیا، جنات کا اثر ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کے لیے کسی عامل کے پاس جانا۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ اثرات والی تکلیف ہو گئی، اس کے باوجود بھی جو ہے کسی عامل کے پاس نہ گیا، تو عامل کے پاس جانے سے بہتر ہے نہ جانا۔ اور حدیث شریف میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میری امت کے 70 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پوچھا گیا کون؟ تو فرمایا یہی کہ جن کو یہ تکلیف تھی اس کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ کر کر قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور جو ہے عاملین سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو یہ جو ہے عامل کے پاس جانے سے بہتر ہے نہ جانا۔ تو آج اس چیز کو جس کی اہمیت کم تھی اس کی اہمیت تو ہم نے بڑھا دی۔ بیوی جو ہے شوہر پر شک کر رہی ہے، شوہر بیوی پر شک کر رہا ہے، اور جو ہے دونوں مل کر کبھی اپنے میکے والوں پر، کبھی اپنے سسرال والوں پر، کبھی اپنے رشتہ داروں پر، کبھی جو ہے کس پر، کبھی کس پر، نہ معلوم کتنے لوگوں کی طرف یہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تہمت سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی پر جو ہے تہمت نہ باندھو۔ تم جو ہے تہمت باندھ دو گے، اللہ کا سامنا ہوگا، وہ بندے کو کھڑا کیا جائے گا، وہ بندہ کہے گا کہ اللہ آپ جانتے ہیں میں نے اس پر کوئی قسم کا جادو نہیں کیا، میں نے اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، تو میری ماں اور بہنوں ہمارا کیا بنے گا؟ روزی اللہ دیتے ہیں جتنی چاہے دیتے ہیں، اولاد اللہ دیتے ہیں جتنی چاہے دیتے ہیں، اور اللہ چاہیں تو کسی کو لڑکیاں دے، اللہ چاہیں تو کسی کو لڑکا دے، اور اللہ چاہے تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے، اور اللہ چاہے تو کسی کو بانجھ رکھے، وہ سب کا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ ہاں اسباب اللہ نے رکھے گئے، میں تعویذ سے انکار نہیں کرتا۔ مشکات شریف میں اس سلسلے میں بھی روایتیں ہیں کہ جو شرعی علاج ہو، شرعی حدود اور قیود میں ہو، اس کو جو ہے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے جو بتلایا وہ اعلیٰ درجہ تھا۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان فرمائی کہ جب قبرص فتح ہوا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا عبرت کا مقام ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا نعمتیں دی تھی، آج اللہ نے ان سے بیت المقدس والی نعمت اور اس کی کنجیاں لے کر مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ یہ عبرت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح سے ابن ابی دنیا روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نافرمانوں سے بدلہ لینے چاہتے ہیں تو ان کے بچے کثرت سے مرتے ہیں، عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے حکام کو برا کہنے لگ جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نافرمان بندے پر لعنت فرماتے ہیں تو اس لعنت کا اثر اس کی 7 پشتوں تک آگے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میری ماں اور بہنوں، چونکہ آج کے جو ہے مجلس کا موضوع تھا اپنے گھر
کا ماحول دیندار کیسے بنائیں، تو اس سلسلے میں چند باتیں بطور مثال کے پیش کی گئی، ورنہ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی باتیں غیر شرعی اور غیروں کے طریقے ہمارے گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ بچہ اور بچی جتنا ماں باپ کا پیار ہونا چاہیے، ماں باپ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے بجائے آج وہ بچہ اور بچی موبائل سے محبت کرنے لگا، موبائل کو لے کر کونے میں بیٹھا ہوا ہے، نہ معلوم کوئی کون سی گیم کھیل رہا ہے یا پتہ نہیں کون سی سیریلیں دیکھ رہا ہے، اور اپنے اس نحوست کی وجہ سے نہ نمازوں میں لذت رہتی ہے، نہ ذکر و اذکار میں لذت رہتی ہے، اپنا اپنا کونا سنبھالے ہوئے ہیں۔ ماں آواز دیتی ہے لیکن بچے کے کان پر جیسے جوں چلی گئی، ماں کی آواز کو سننے کے بعد بھی اپنی گیم کو اور اپنے موبائل کو چھوڑتا نہیں، بلکہ اگر ماں اور باپ 2-3 مرتبہ زیادہ زور سے آواز دے دیں تو یہ بچہ چلا کر جواب دیتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، میری گیم چل رہی ہے، گیم ختم ہوگی تب آؤں گا۔ حالانکہ آپ علماء سے پوچھیں کہ اگر بچہ نماز پڑھ رہا ہو، نفلی نماز ہو، اور ماں آواز دے رہی ہو اور بچے کو معلوم ہے کہ ماں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی اور ماں کے پاس اور کوئی نہیں، تو فرمایا نماز توڑو، ماں کو جواب دو۔ آج بچہ اتنا غافل ہو گیا۔ خیر، صبح سے لے کر شام تک مجھے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا بچہ اور میری بچی، اگر آج میں نے ان سے آنکھ آڑے کان کر لیے، یعنی چشم پوشی کر لی، یہی بچہ آگے چل کر نافرمان بنے گا، اللہ کا بھی، اللہ کے نبی کا بھی اور ماں باپ کا بھی۔ اب اس کو پتہ نہیں چلے گا بھائی بہنوں کے کیا حق ہیں، ماں باپ کے کیا حق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حق ہیں، یہ جانے گا نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ابھی سے ہی تربیت شروع کی جائے، اور تربیت کا مقام اس طرح سے، تربیت اس انداز سے ہو کہ نرمی کے ساتھ بچے کو سمجھایا جائے کہ دیکھو خیر کا پہلو یہ ہے، شر کا پہلو یہ ہے، نیکی یہ ہے، برائی یہ ہے۔ برائی میں مزہ آئے گا اس لیے کہ شیطان ساتھ دے گا، اور نیکی میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، بدن چلے گا نہیں، سستی آئے گی، لیکن بیٹا اس کے بعد جو راحت ملے گی، سستی اگر آ رہی ہے، ہمت کر کر تم کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، ہمت کر کر کھڑے ہو گئے قرآن کی تلاوت کے لیے، ہمت کر کر کھڑے ہو گئے ماں باپ کی فرما برداری کے لیے، تو شروع میں تھوڑی تکلیف ہے، لیکن پھر اس میں جو لذت اور مزہ ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ بچہ نادان ہے، جانتا نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھے اور خود بھی اپنا ماحول اسلامی ماحول بنائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ صرف نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج کل کے بچے بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ باپ نے ایک قانون بیان کیا کہ گھر میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور باپ خود لا رہا ہے، تو بچہ پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا اور بچہ بھی اسی نقش قدم پر چلتا ہے، اور جب باپ کہتا ہے کہ میں نے تم کو بتلایا تھا، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا، بچہ فوراً باپ کے سامنے زبان چلاتا ہے اور کہتا ہے ابا تم بھی تو کرتے ہو اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آج ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے، ضرورت ہے قدم اٹھانے کی۔ اللہ کی ذات سے ہم مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر چین اور سکون آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اطمینان قلب نصیب ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے آ جائیں، اور یہ ہمارا گھر شیطانوں کا اڈا اور مرکز نہ بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار بن جائے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو اچھا کشادہ مکان دے، اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے، ہم سب چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو بتلایا ہے۔ ہمارے سر ڈھکے ہوئے ہوں، بال کھلے ہوئے نہ ہوں،
ہم کو جو ہے باہر خوشبو لگا کر نہیں نکلنا، یہ تمام باتیں جو ہے چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بڑی جو ہے ضرورت ہے اس پر عمل کرنے کی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، نحن نستغفرك ونتوب إليك ونصلي على رسوله النبي الكريم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ تو ہماری ایک ایک چیز سے واقف ہیں، ایک ایک چیز کو آپ جانتے ہیں، ہمارے دل کتنے صدموں سے بھرے ہوئے، ہمارے دل اور دماغ کتنے بے چین ہیں، آپ تو ہماری کیفیات سے باخبر ہیں۔ مولا کریم اپنے گناہوں کی نحوست ہے، مولا کریم ہم سب کو اپنے گناہ پر رونے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم ہم سے جو گناہ ہوئے ہم اس پر شرمندہ ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، مولا کریم ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم آج بڑی ذلت کے دن گزر رہے ہیں، نہ معلوم کسی گھر میں کھانے کی تکلیف، کوئی گھر اپنے بچوں کے معاملے میں پریشان، کوئی اپنے شوہر کے معاملے میں پریشان، کوئی اپنی ساس اور بہو کے معاملے میں پریشان۔ مولا کریم ہمارے گھر جو جنت کا نمونہ ہونے چاہیے تھے، آج جو ہے جہنم کے نمونوں جیسا جو ہے جھلک نظر آ رہی ہے۔ مولا کریم آپ ہم سب کو ذلت سے نکال کر عزت میں ڈال دیجئے۔ مولا کریم ہماری بے بسی اور ہماری کمزوری کی طرف اپنی رحمت والی نظر ڈال دیجئے۔ مولا کریم بڑے کمزور ہیں، آزمائش اور امتحان کے لائق نہیں ہیں۔ مولا کریم آپ ہم پر اپنی رحمت والی نظر ڈال دیجئے، ہمارے دلوں کی بے چینی، ہمارے دلوں کی پریشانیاں، دماغوں کی پریشانیاں مولا کریم دور ہو جائے گی۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم کو آپ سے راضی کر لیجئے، آپ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے والا بنا دیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت اور پیارے آقا کی سنت کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم بے روزگاروں کو حلال برکت والی روزی عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجیے، ہمارے گھروں میں خیر اور برکت کے دروازے کھول دیجیے۔ مولا کریم ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی ایک ایک ضرورت سے آپ باخبر ہیں۔ مولا کریم ہماری ایک ایک ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیجیے، ہمیں مخلوق کا محتاج اور دست نگر نہ بنائیے۔ مولا کریم آپ کے خزانوں سے ہمارے خزانوں کو بھر دیجیے۔ مولا کریم شریروں کی شرارت سے، حاسدین کے حسد سے، چغل خوروں کی چغل خوری سے، جادوگروں کی جادوگری سے، خبیثوں کی خباثت سے، شیطانوں کی شیطانیت سے، تکلیف دینے والے انسانوں سے اور جناتوں سے ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے گھر اور کاروبار کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے مربی سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے، ان کا سایہ ہم پر قادر قائم فرما دیجیے، سب کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی عطا فرما کر ان کا سایہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہم پر قادر قائم فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں جو یہ کورونا نام کا مرض پھیلا ہوا، ہمارے صورت میں کثرت سے مریض جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، مولا کریم آپ اپنے فضل سے
سب کو شفا عطا فرما دیجئے، اس مرض کو ہمارے ملک سے دور فرما دیجئے، اس مرض سے ایک ایک فرد کی پوری پوری حفاظت فرما لیجئے، جتنے لوگ ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں سب کو اپنے خزانے سے مکمل شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے، امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو پڑھ پڑھ کر بخشنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی زندگی کی قدر اور اپنی زندگی کے ایک ایک گھڑی کا صحیح استعمال کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔